بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان پریشان ہو، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمان کو نیک اور پکا مسلمان بننے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کل کی تاریخ 6 رجب المرجب، عطائے رسول عند الولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ گزری۔ ارادہ تو ایک الگ موضوع پر بولنے کا تھا، لیکن کئی لوگوں کی فرمائش پر آج حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور خاص کر کے ہمارے اس ہندوستان کے لیے جس عظیم مقتدا کو چنا ہے، وہ ایک ایسا عظیم مقتدا ہے، وہ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے کہ دنیا میں لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جب تک وہ رہتے ہیں ان کا بول بالا ہوتا ہے۔ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی باتیں ختم ہو جاتی ہے، ان کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، لیکن غریب نواز اس ذات کا نام ہے کہ آج ان کے وصال کو 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ کے وصال کو 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن نہ ان کی محبت کم ہو رہی ہے، نہ ان کی باتیں کم ہو رہی ہے، نہ ان کا تذکرہ کم ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بلند فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے تنزلی کی طرف پھینک دیتا ہے۔ اللہ بلند اسے کرتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، اللہ کامیاب اسی کو کرتا ہے، بلند اسی کو کرتا ہے جو اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں۔ جو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، وہ جب تک زندہ رہتے ہیں اپنے بل بوتے پر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر تو اپنی عزت کروا سکتے ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتا۔ غریب نواز نے اپنی ذات کو نہیں منوایا تھا، غریب نواز نے اللہ کا خوف اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اطاعت کر کے لوگوں کو بتایا تھا، اے دنیا والو، اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو رب کی دہلیز پر آ جاؤ سرکار کے اسوہ حسنہ پر۔ آج 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باتیں ختم ہو جاتی۔ ہر سال غریب نواز کا عرس منایا جاتا ہے، ہر چھٹی پر لوگ غریب نواز کے آستانے پر جاتے ہیں،
ہونا تو یہ چاہیے تھا سب ختم ہو جاتا، لیکن ختم ہوا نہیں ہوا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو کسی شاعر نے کہا تھا سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا، سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا، فارا کی بلندی کا اعلان نہ بدلے گا۔ دلی کے منسٹر تو ہر سال بدلتے رہتے ہیں، دلی کے منسٹر تو ہر سال بدلتے رہتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا۔ دلی کے منسٹر تو ہر سال بدلتے ہیں، دلی کے منسٹر ہر سال بدلتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا۔ غریبوں اور بے کسوں کی حمایت کون کرتا ہے؟ غریبوں اور بے کسوں کی حمایت کون کرتا ہے؟ بلاؤں سے لوگوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ مکمل 800 سال سے وہ ہند کے راجہ ہیں، مکمل 800 سال سے وہ ہند کے راجہ ہے۔ میرے خواجہ سے اچھی حکومت کون کرتا ہے؟ میرے خواجہ سے اچھی حکومت کون کرتا ہے؟ ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ان کے آستانے پر جاتے ہیں۔ جب چاہنے اور ماننے والے ہیں تو چلو چاہنے اور ماننے اور محبت کرنے والوں کے اندر فطرت ہوتی ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن فضیلت وہ ہے کہ اپنا تو اپنا غیر بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ غریب نواز کا آستانہ وہ ہے، غریب نواز وہ ہے کہ اپنا تو اپنا غیر بھی آتا ہے، تو آنے کے بعد غریب نواز کی تعریف کرتا ہے۔ ایک انگریزی مفکر دور دراز سے جو مسلمان نہیں تھا، دوسرے مذہب کا تھا، انگریز تھا، بہت جانکار تھا، ساری دنیا کا چکر لگانے کے بعد چکر لگاتے لگاتے ہندوستان آیا، اور ہندوستان میں آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا ہمارے اسی ہندوستان میں ایک اجمیر ہے، اور اسی اجمیر میں ہند کے راجہ غریب نواز کا آستانہ ہے۔ اجمیر شہر ہے اور وہاں غریب نواز کا آستانہ ہے۔ وہ انگریزی مفکر لوگوں سے کہتا ہے یار جب تم نے ان کا نام لیا ہے تو دل میں تھوڑی سی کچھ محبت ہوئی ہے، چلو میں ان کے مزار پہ جانا چاہتا ہوں۔ ابھی غریب نواز حیات نہیں، مزار کے اندر ہے، کہا میں ان کے مزار پر جانا چاہتا ہوں۔ تھا وہ انگریزی مفکر، پڑھا لکھا تھا، ان پڑھ جاہل گوار نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، انگریز تھا، پوری دنیا کا چکر لگا کر آیا تھا۔ چکر لگانے کے بعد جب اس نے غریب نواز کا نام سنا، لوگوں سے کہا مجھے اجمیر پہنچاؤ، غریب نواز کے آستانے پر جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پہنچا دیا، گیا وہ غریب نواز کے آستانے پر، تھوڑی دیر وہاں رکا۔ غریب نواز کے آستانے پر پہنچا ہو اور دل میں ٹھنڈک نہ ملی ہو، گیا ہو غریب نواز کے آستانے پر، غریب نواز ہیں وہ غریب نواز ہیں، نوازتے رہتے ہیں، اپنوں کو بھی نوازتے ہیں، غیروں کو بھی نوازتے ہیں۔ ان کے در پر وہ انگریزی مفکر آیا، تھوڑی دیر رکا، رکنے کے بعد باہر آیا۔ باہر جیسے ہی آیا تو لوگوں نے اسے گھیر لیا، اب پوری دنیا کا چکر لگایا ہے، آج ہندوستان میں غریب نواز کے آستانے سے ہو کر آیا، بتا تیرے تاثرات کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس انگریزی مفکر نے کہا لوگوں سن لو، میں نے پوری دنیا میں چکر لگایا ہے، سب کو دیکھا ہے، اور جہاں جہاں لوگ حاکم اور بادشاہ تھے ان کے قصیدے بھی میں نے پڑھے ہیں، وہاں جا کر ان کے حالات کو بھی میں نے دیکھا ہے، لیکن آج جب یہاں اجمیر میں غریب نواز کے آستانے پر آیا ہوں تو میرا دل یہ کہنے پر مجبور ہے کہ غریب نواز کل بھی بادشاہ تھے، آج مزار کے اندر ہے، پھر بھی حکومت کرتے نظر آ رہے ہیں، آج مزار کے اندر آرام کر رہے ہیں، پھر بھی حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ انگریزی مفکر ہے، اپنا نہیں، یہ غیر ہے، غیر ہو کر اتنی تعریف کرتا ہے۔ حقیقت میں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے بلند کر دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ اور غریب نواز کی سیرت پر آپ دیکھیں، غریب نواز نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، اپنی ذات کبھی نہیں منوائی، ہاں ہمیشہ اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیشہ آپ نے اپنے تن من دن سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ غریب نواز ابھی غریب نواز نہیں بنے، اس سے پہلے دیکھیں جب غریب نواز نہیں بنے، ابھی کچھ 15 یا 17 سال کی عمر مبارکہ ہے، آپ سنجر سے سمرقند، بخارا، نیشاپور، یہ علم کے بہت بڑے بڑے مراکز کہلایا کرتے تھے اس وقت۔ غریب نواز ان جگہوں کا سفر کر کر علم حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا، اور یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ طریقت میں بعد میں آتے ہیں، پہلے شریعت میں آتے ہیں، اور شریعت کے بعد انسان کو طریقت مل سکتی ہے۔ بغیر شریعت کے علم کے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں طریقت میں کامل ہوں، ہو نہیں سکتا۔
اب شریعت کا علم دو طرح سے اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے، یا تو شریعت کا علم بندہ دارالعلوم میں مدرسوں میں جا کر کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر شریعت کا علم سیکھتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کچھ بھی ہو جائے، یا تو استاد کے سامنے جا کر شریعت کا علم سیکھے گا، یا اللہ حضرت خضر کے ذریعے علم لدنی عطا کرے گا۔ پہلے علم شریعت آئے گا، بعد ہی میں طریقت ملے گی۔ بغیر شریعت کے علم کے کوئی بندہ طریقت کی راہ کو پا نہیں سکتا۔ غریب نواز نے سب سے پہلے قرآن پاک کو حفظ کیا، اور قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد، حافظ بننے کے بعد قرآن کو چھوڑ نہیں دیا۔ غریب نواز کی وہ شان تھی، جب آپ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تو پورے 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پورے 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے، اور کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب غریب نواز ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کر دیتے، ہاتف غیبی سے آواز آتی، اے حسن، ہم نے تمہارے قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ آپ قرآن کی حفظ کرنے کے بعد جب شریعت کا علم سیکھنے کے لیے نکلے، ابھی آپ بغداد آنا چاہتے تھے، نشاپور آنا چاہتے تھے، جنگل و بیابان کا سفر تھا۔ اسی جنگل و بیابان میں 2 اجنبی انسان کمبل اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ دونوں اجنبی انسان نے آنے والے جب معین الدین حسن کو دیکھا تو دل کے اندر سوچنے لگے کہ یہ جو نوجوان لڑکا آ رہا ہے، ہم جائیں گے اور اسے لوٹیں گے۔ حقیقت میں جو 2 لوگ بیٹھے تھے وہ ڈاکو تھے۔ جنگل و بیابان میں 2 لوگ بیٹھے تھے، وہ ڈاکو تھے، اور ارادہ کر لیا کہ جو سامنے سے نوجوان آ رہا ہے ہم اسے لوٹ لیں گے۔ ابھی یہ دونوں غریب نواز کے قریب جائے، اس سے پہلے غریب نواز ان کے قریب آئے، اور آنے کے بعد کہا، اے لوگو، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم مفلوق الحال ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، تنگ دست ہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس، تو اب یہاں ہم بیٹھے ہیں تاکہ یہاں سے کوئی انسان گزرے تو ہماری مدد کر دے۔ غریب نواز نے کہا، اچھا کوئی بات نہیں، بھوک لگی ہے۔ اپنا تھیلا کھولا اور تھیلے کے اندر کھانے کی جتنی چیزیں تھیں سارا کھانا ان دونوں لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ کہا کھاؤ۔ وہ لوگ بھوکے تھے، کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد اب وہی دونوں کہنے لگے کہ یار ہم بہت دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سفر کا خرچہ بھی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو دے دو۔ غریب نواز نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے، جتنے سکے وغیرہ موجود تھے سب دے دیے۔ سب دینے کے بعد یہ غریب نواز ابھی غریب نواز نہیں بنے، ابھی حسن ہیں، ابھی غریب نواز نہیں بنے۔ کھانا بھی دے دیا، جتنے پیسے تھے سب کچھ دے دیا۔ اچھا سب کچھ دینے کے بعد انہی ڈاکوؤں نے کہا، اے نوجوان، تو نے کھانا بھی ہمیں دے دیا، پیسے بھی ہمیں دے دیے، تو یہاں سے کیوں نکلا تھا؟ یہاں اس جنگل و بیابان سے کیوں نکلا تھا؟ غریب نواز نے کہا، میں جا رہا ہوں علم دین حاصل کرنے کے لیے، جا رہا ہوں علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو دونوں ڈاکوؤں نے کہا، اے بیٹا، تو علم دین حاصل کرنے کے لیے دور دراز جا رہا ہے، کھانا بھی ہم کو دے دیا، پیسے بھی ہمیں دے دیے، اب کیا بات ہے؟ تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو آگے کیا کرے گا؟ تو غریب نواز نے کہا، کیا سمجھتے ہو میں تمہیں جانتا نہیں ہوں؟ کیا سمجھتے ہو میں تمہیں جانتا نہیں ہوں؟ تو دونوں نوجوان کہنے لگے، ہاں اگر ہمارے بارے میں جانتے ہو تو بتاؤ کیا جانتے ہو؟ تو ابھی غریب نواز نہیں بنے، 15-16 سال کی عمر ہے۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، تم دونوں اجنبی نہیں ہو، یہیں قریب کے رہنے والے ہو اور ڈاکو ہو۔ اجنبی نہیں ہو، کہیں دور دراز سے بھی نہیں آئے ہو، یہیں قریب کے رہنے والے ہو، اور یہاں پر لوگوں کو لوٹتے ہو، بہلاتے ہو، ان کا مال لے لیتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں نہیں جانتا ہوں؟ تم ڈاکو ہو، اور جب تم نے اپنی بات آ کر میرے پاس رکھ دی، میں نے کھانا بھی دے دیا، پیسے بھی تمہیں دے دیے۔ تو وہ دونوں ڈاکو کہنے لگے، حضرات جب ہمارے بارے میں اتنا جانتے تھے کہ ہم ڈاکو ہیں تو ہمیں کھانا بھی کھلا دیا، پیسے بھی ہمیں دے دیے، اب آپ کو آگے جانا ہے، اب آپ کو آگے علم دین حاصل کرنے کے لیے آگے جانا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ آگے جاؤ گے کیسے؟ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، اے ڈاکوؤ، کیا تمہارا عقیدہ اتنا کمزور ہے؟ اللہ صرف تمہارا ہے، میرا نہیں ہے؟ اللہ صرف تمہارا ہے، میرا نہیں ہے؟ ڈاکوؤں نے کہا، حضرت ہم آپ کی بات نہیں سمجھے۔ تو غریب نواز نے ارشاد فرمایا، میرا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، میرا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ڈاکوؤ سنو، جب اللہ کے تم نافرمان بندے ہو، اللہ جنگل و بیابان میں تمہیں کھلا سکتا ہے تو میں تو اللہ کا مقبول ہوں۔ تم نافرمان ہو، تم ڈاکو ہو، نافرمان ہو، جب نافرمان کو اللہ میرے ذریعے کھانا کھلا سکتا ہے، نافرمان کو اللہ میرے ذریعے کھانا کھلا سکتا ہے، تو پھر تو میں اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہوں۔ کیا اللہ مجھے کھانا نہیں کھلا سکتا؟ بس یہ بات کی میں کیا اثر تھا، کیا کمال تھا۔
وہ ڈاکوؤں نے پاؤں پکڑ لی، کہا حضور آپ کا کھانا کھایا ہے، حضور آپ کا کھانا کھایا ہے۔ قدم پکڑ لکھا حضور کلمہ پڑھا کر ہمیں مسلمان کر لیجئے، توبہ کرا دیجئے۔ غریب نواز نے توبہ کرائی، کلمہ پڑھ لیا۔ اب وہ دونوں ڈاکو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ کہا حضور یہ جو سامان مال آپ نے ہم کو دیا تھا، یہ جو سکے ہمیں دیے تھے، یہ سکے ہم آپ کو واپس کرتے ہیں۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا یار اتنا سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھے؟ کہا حضور آپ کو آگے جانا ہے سفر کرنے کے لیے، یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ راستے میں آپ کو کام آ جائے۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اتنا آپ ہی سمجھایا پھر بھی نہیں سمجھے۔ کہا حضور کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم تو مجھے نہیں جانتے ہو، میں تمہیں جانتا تھا، تم ڈاکو ہوئے تو میں نے بتا دیا، غالباً تم مجھے نہیں جانتے ہو۔ سن لو اگر نہیں جانتے ہو تو جان لو میں کوئی عام نہیں، رسول پاک کا شہزادہ ہوں۔ نہیں جانتے ہو تو جان لو رسول پاک کا شہزادہ ہوں، اور سخاوت ہمارے گھر سے نکلی ہے، اور ہمارے گھر کی یہ شان ہے ایک مرتبہ جب کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے۔ ایک مرتبہ جب کسی کو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ ایک مرتبہ مال میں نے تم کو دے دیا تو پھر دے دیا، اب واپس نہیں۔ کہا حضور راستے میں آپ کیا کریں؟ کہا اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب اللہ بناتا ہے، میں آگے کہیں بھی جاؤں گا میرا خدا مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ دونوں مسلمان تو ہو چکے تھے، دونوں نے ساتھ میں پلان بنایا کہ چلو یہ آگے آگے جہاں جہاں جاتے ہیں ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں، دیکھیں تو صحیح اللہ ان کے ساتھ کیسی مہربانی فرماتا ہے۔ اب وہ دونوں مسلمان نیو مسلم غریب نواز کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ رات جیسے ہی ڈھلنے والی تھی اسی جنگل و بیابان میں ایک خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، اور اسی بوڑھی عورت نے آواز دی اے حسن بیٹا۔ کوئی جان پہچان نہیں، کوئی ٹیلی فون وغیرہ کوئی سسٹم نہیں، دروازے پر بوڑھیا کھڑی ہے اور وہاں سے آواز دیتی اے حسن بیٹا جب یہاں سے نکلے ہو تو چند منٹ کے لیے میرے گھر پر بھی تشریف لے آؤ، میں تمہاری مہمان نوازی کرنا چاہتی ہوں، میں میزبان بننا چاہتی ہوں، آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتی ہوں۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے بوڑھیا اگر تیری یہی خواہش ہے تو میں تیار ہوں۔ آپ غریب نواز اس بوڑھیا کے گھر پر گئے، اس نے اچھے سے کھانا بنایا، کھانا کھلا دیا، اور کھانا کھانے کے بعد غریب نواز پھر آگے سفر کے لیے نکلے۔ اب وہی دونوں مسلم جو پیچھے تھے طاق میں آئے تھے، دیکھنے آئے تھے کہ اللہ کون سی مہربانی کرتا ہے، وہ آپس میں کہنے لگے یار حقیقت میں اللہ مسبب الاسباب ہے، یہ جنگل و بیابان میں اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اب وہ دونوں مسلم غریب نواز کے آگے آگے جا رہے تھے، ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا یار چلو ہم پلٹ کر واپس جائیں تو صحیح، اس جنگل و بیابان میں ہم کئی مرتبہ آئے ہیں، کبھی کوئی بڑھیا ہمیں نظر نہیں آئی، کوئی جھوپڑی نظر نہیں آئی، چلو جا کر دیکھتے ہیں وہ بڑھیا کون ہے۔ اب وہ دونوں دوست واپس پلٹے تو کیا دیکھا؟ نہ بڑھیا موجود ہے نہ جھوپڑی موجود ہے، نہ بڑھیا موجود ہے نہ جھوپڑی موجود ہے۔ فوراً وہاں سے نکلے اور غریب نواز کے بعد پھر واپس آئے، پھر قدم پکڑ لیے، کہا حضور پہلے تو ہم امتحان لے رہے تھے، آج حقیقت میں دل سے آپ کو اپنا مقتدیٰ مان لیا ہے۔ یہ غریب نواز تھے، ابھی غریب نواز نہیں بنے، اس کے پہلے یہ مقام تھا۔ پھر جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان کی بادشاہت عطا فرما دی، جب غریب نواز بنا دیا، معین الدین بنا دیا، اب یہی غریب نواز ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے غریب نواز کو وہ شان عطا فرمائی تھی کہ غریب نواز جس پر نگاہ ڈالتے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا، وہ شان عطا فرمائی تھی۔ یہی ہندوستان میں اجمیر میں جب غریب نواز نے انا ساگر کو اپنے کٹورے میں لے لیا تھا، واقعہ آپ نے سنا ہے، اس کے آگے والی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب انا ساگر کا سارا پانی کٹورے میں آ گیا، اجے پال جوگی جس کو اپنی جادوگری پر بہت بڑا گھمنڈ تھا، وہ غریب نواز کے سامنے آیا اور آنے کے بعد کہا اے بابا یہ انا ساگر کا پانی ہمیں واپس کر دو ورنہ تمہارے سامنے سانپ پھینکوں گا۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ اب وہ جے پال جوگی اپنے دوستوں کے ساتھ غریب نواز سامنے بیٹھے ہیں، لمبے لمبے سانپ چھوڑتا ہے، ساتھ میں جو مریدین تھے مریدین گھبرانے لگے۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ جے پال جوگی بڑے بڑے سانپ بھیجتا ہے، غریب نواز نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد دم کیا، دم کا کرنا تھا، سارے سانپ وہیں پر ختم ہو گئے۔ جب جتنے حربے وہ آزما سکتے تھے سب کچھ کر لیا۔ اب جے پال جوگی آگے آتا ہے اور غریب نواز سے کہتا ہے بابا آپ نے ہمیں عاجز تو کر دیا، ہم جتنے جادو جانتے تھے ہم نے سب کیے، سب کو تم نے توڑ دیا، ہم کو عاجز کر دیا، پھر بھی میں تمہیں کہتا ہوں اجمیر کی دھرتی چھوڑ دو، انا ساگر کا پانی ہمیں واپس کر دو ورنہ ابھی آسمان میں اڑوں گا اور اوپر سے آگ برساؤں گا۔
جےپال جوگی نے کہا انا ساگر کا پانی واپس کر دو اور اجمیر کی دھرتی خالی کر دو، ورنہ ابھی آسمان میں اڑوں گا اور اوپر سے آگ برساؤں گا۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا تو اور تیری پوری ٹولی زمین پر بیٹھ کر کچھ نہ کر سکے، آسمان سے کیا کرو گے؟ تو اور تیری پوری ٹولی زمین پر بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کر سکے تو آسمان سے کیا کر سکو گے؟ اس کو جلال آیا جےپال جوگی کو۔ اس نے ہرن کی کھال کو بچھایا، اس پر بیٹھا اور حکم دیا، جادو کے ذریعے وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ پتا چلا جادو کے ذریعے بھی کوئی ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ ایسے ویسوں کے پیچھے مت چلے جانا جو ہوا میں اڑتا ہو۔ کوئی دریا پر چلتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو، یہ مت سمجھ لینا ہاں بابا بہت پہنچا ہوا ہے۔ کسی بابا کو پہنچا ہوا دیکھنا ہے تو پہلے اس کو دیکھنا کہ وہ بابا اللہ کی بارگاہ میں کتنا پہنچا ہوا ہے۔ وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہوگا پھر وہ کمال والا ہوگا، ورنہ اگر وہ خدا تک نہ پہنچا ہو، ہوا میں اڑتا ہو یا کہیں بھی اڑتا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جےپال جوگی ہرن کی کھال پر بیٹھ کر ہوا میں اڑنے لگا۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اپنی جوتیوں کو، آپ نے اپنی جوتیوں کو حکم دیا ہے میری جوتیاں جاؤ جےپال جوگی کو مار کر زمین پر لے آؤ۔ غریب نواز کی جوتیاں اڑتی ہے اور جےپال جوگی کو مارتے مارتے زمین پر لاتی ہے۔ جیسے ہی جےپال جوگی نے دیکھا کہ غریب نواز تو خود تو نہیں آئے، ان کی جوتیوں میں وہ کمال ہے، ان کی جوتیوں میں وہ کمال ہے کہ ان کی جوتیاں ہوا میں اڑتی ہے اور دشمن کو ان کا سبق سکھاتی ہے۔ جےپال جوگی زمین پر آیا، قدم پکڑ لی، کہا حضور غلطی ہو گئی، کہا معاف فرما دیجئے۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا معاف بعد میں، اسلام کی تبلیغ کرنے آیا ہوں، تو بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جا، پڑھ لے میرے نبی کا کلمہ۔ جےپال جوگی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جیسے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، غریب نواز کا دریائے کرم جوش میں تھا۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا جےپال جوگی تو جو کچھ کر سکتا تھا تو نے کیا، جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا، میں کامیاب ہو گیا، تو خابیث و خاستر ہو گیا۔ اب غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اے جےپال کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مجھے خوش کر دیا ہے، مجھے خوش کر دیا ہے، تو جےپال مانگ کیا مانگتا ہے؟ جےپال مانگ کیا مانگتا ہے؟ جےپال جوگی نے کہا حضور جب کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا ہے تو اب اس دل میں اللہ کی محبت بٹھا دو، دل میں اللہ کی محبت بٹھا دو، ایسی محبت بٹھا دو کہ ہمیشہ میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ غریب نواز نے نگاہ ڈالی، ارشاد فرمایا تو جو چاہتا تھا تیری مراد کو ہم نے پورا کر دیا ہے، تجھے کمال تک پہنچا دیا ہے۔ غریب نواز پھر فرماتے ہیں جےپال تو نے مجھے بہت راضی کیا ہے، اور مانگا، یہ تو دے دیا، تو نے مجھے بہت زیادہ راضی کیا ہے جےپال، اور مانگ۔ جےپال جوگی مانگنے والوں کو طریقہ آنا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ جب غریب نواز نے دوبارہ کہا تو وہی جےپال جوگی کہتا ہے حضور اب اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں تو ایسی دعا کر دیجئے قیامت تک زندہ رہوں۔ حضور اگر دینا چاہتے ہیں تو دعا کر دیجئے قیامت تک زندہ رہوں، مروں نہیں، موت نہیں آنی چاہیے، ہمیشہ اللہ مجھے زندگی عطا کر دے۔ غریب نواز نے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا مکمل کرنے کے بعد غریب نواز نے ارشاد فرمایا جےپال یہ جو مانگا تھا میرے خدا نے یہ بھی عطا کر دیا ہے، اللہ نے تجھے قیامت تک کی زندگی دے دی، لیکن یاد رکھنا تو قیامت تک زندہ تو رہے گا لیکن لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر رہے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تیرا نام جےپال جوگی تھا، آج سے میں تیرا نام عبداللہ رکھتا ہوں۔ یہی عبداللہ بیابانی کتابوں میں لکھا ہے آج بھی زندہ ہے، عبداللہ بیابانی آج بھی زندہ ہے۔ ہر جمعہ کی رات کو عبداللہ بیابانی غریب نواز کے آستانے پر آتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ عبداللہ بیابانی، یہی جےپال جوگی جو عبداللہ بیابانی بنے، غریب نواز کی دعا سے قیامت تک کی زندگی پائی، یہی عبداللہ بیابانی آج بھی اجمیر کے پہاڑوں پر چکر لگاتے ہیں، اور اجمیر کے ارد گرد میں کوئی انسان راستہ بھول جاتا ہے تو یہی عبداللہ بیابانی آتے ہیں اور راستے پر پہنچا بھی دیتے ہیں۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے غریب نواز کا یہ مقام ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اس لیے ان کے دامن سے وابستہ رہو، غریب نواز سے اپنے آپ کا تعلق مضبوط بنا کر رکھو۔ اور میں یہ بات ہر سال کہا کرتا ہوں، ہمیشہ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے منچ پر آنے کے بعد
غیر مسلم چلاتے ہیں کہ اس ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. میں بھی ان کو ہر بار جواب دیا کرتا ہوں، یار تم نے ابھی ہماری سیرت کو نہیں پڑھا ہے. ہمارے خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ تم اٹھا نہ سکے تو خواجہ کے بسائے مسلمان کو، ہمارے خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ تم سے اٹھ نہ سکے تو خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو نکالو گے کیسے؟ اب اگر جن کا عقیدہ ہے، جن کو یہ بھرم ہے کہ ہم ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، تو یاد رکھنا جب تک ہندوستان میں غریب نواز کا آستانہ رہے گا، ہندوستان میں مسلمان رہے گا. ہندوستان سے مسلمان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہندوستان سے مسلمان کو ختم کر دیں. اس لیے کہ تمہارے منسٹر تو ہر سال بدلتے ہیں، تمہارے منسٹر ہر سال بدلتے ہیں، لیکن اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. غریب نواز سے اپنا تعلق مضبوط کر دو. غریب نواز وہ ہیں کہ اگر وہ چاہیں، پہلے بھی آپ کا وہ مقام تھا جب آپ حیات ظاہری میں تھے، لوگ آتے تھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. آج اپنے مزار کے اندر ہیں، آج غریب نواز اپنے مزار کے اندر ہیں، پھر بھی اللہ نے انہیں وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ اگر غیر آپ کے مزار کو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. غیر آپ کے مزار کو دیکھ کر، بات میری یوٹیوب پر جاتی ہے، غیر بھی سنتے ہیں، بعد میں پھر اعتراض کرتے ہیں. وہ اعتراض کرے اس سے پہلے میں واقعات سنا کر دلیل دے دوں. غریب نواز کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ آج ان کے آستانے کو، مزار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں. ہمارے اسی گجرات میں چند سال پہلے بھروچ شہر کا واقعہ ہے. 4 دوست تھے، 3 تو پکے سنی صحیح العقیدہ تھے، ٹناٹن سنی تھے، ان کے ساتھ ایک پلپلا بھی تھا. 6 رجب کا موقع آیا، غریب نواز کی چھٹی کا دن آیا. تینوں دوستوں نے پلان بنایا، چلو یار غریب نواز کے آستانے پر جاتے ہیں، چھٹی میں جاتے ہیں. کہا جب اپنے تینوں چلتے ہیں تو یہ چوتھا دوست بھی، اس کو بھی ساتھ میں لے لو. کہا چل تو بھی. تو کہا نہیں میں نہیں آؤں گا، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ تھا وہ پلپلا. کہا مجھے وہاں جا کر کیا ملے گا؟ کہا جس کے مزار پر جاتے ہو معاذاللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ 3 دوست تھے، 3 دوستوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ چل، ہم غریب نواز کے آستانے پہ جائیں گے، تو اجمیر گھومنے کے لیے آ جا. ہم تو غریب نواز کے آستانے پر جائیں گے، تو صرف اجمیر گھومنے کے لیے آ جا. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اتنی ضد کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ آتا ہوں، لیکن یاد رکھنا غریب نواز کے آستانے میں نہیں آؤں گا. یاد رکھنا غریب نواز کے آستانے میں نہیں آؤں گا، بلند دروازے کے باہر کھڑا رہوں گا، اجمیر میں گھوموں گا، لیکن غریب نواز کے آستانے پر نہیں آؤں گا. تینوں دوستوں نے کہا کوئی بات نہیں، تو چل تو صحیح ہمارے ساتھ. اب چاروں نکلے، اجمیر شریف پہنچے. تینوں دوست غریب نواز کے آستانے میں گئے اور ان کا چوتھا دوست جو پلپلا تھا بلند دروازے کے باہر کھڑا ہے. اب وہ تینوں دوست غریب نواز کے آستانے میں قریب جا کر عرض کیا، حضور بھروچ سے یہاں تک لانا ہمارا کام تھا، حضور بھروچ سے یہاں تک لانا ہمارا کام تھا، آگے اس کی قسمت کو سجانا آپ کا کام ہے. کہا حضور یہ آپ کے زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے، یہ کہتا معاذاللہ مر کر مٹی میں ملیں. کہا حضور یہ آپ پر اعتراض کرتا ہے، یہاں تک لانا ہمارا کام تھا، آگے اس کی دل کی دنیا بدلنا یہ آپ کا کام ہے. 3 دوست تو اندر غریب نواز کے آستانے میں اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور وہی پلپلا انسان بلند دروازے کے باہر کھڑا ہے، تینوں دوست کا انتظار کر رہا ہے. اتنے میں وہ جو پلپلا انسان جو دروازے کے باہر کھڑا تھا وہ کیا دیکھتا ہے، سامنے سے ایک بزرگ آتے ہیں، سفید لباس پہنا ہے، سفید امامہ ہے، سفید داڑھی ہے، آتے ہیں اور ہاتھ میں جوتے ہیں. اور آنے کے بعد اسی بزرگ نے آ کر اسی پلپلے انسان سے کہا، اے نوجوان میرے جوتے اٹھا اور سامنے جو موچی بیٹھا ہے اس موچی سے کہہ دے میرے چپل ٹوٹ گئے ہیں تو اس کے جلدی سے سل دے. جا چپل اٹھا اور سامنے جو موچی بیٹھا ہے اس موچی سے کہو کہ یہ میرے چپل سل دے. انکار کرتا تھا، چپل اٹھانے پڑے، انکار کرتا تھا، چپل اٹھانے پڑے. اس نے چپل ہاتھ میں لیے سامنے موچی کے پاس گیا اور موچی کے پاس جا کر کہا، او دیکھو سامنے جو بابا نظر آتے ہیں سفید لباس والے، سفید امامے والے، یہ ان کے جوتے ہیں اور انہوں نے حکم دیا ہے ان کو تھوڑا جلدی ہے، جلدی سے ان کے جوتے سل دو. تو موچی بھی موچی تھا، موچی نے کہا، اے انسان جا اسی بابا سے کہہ دو یہ تمہارے جوتے سلنے میں ابھی آدھا گھنٹہ لگے گا. جاؤ چپل اٹھاؤ اور اسی بابا سے جا کر کہو کہ تمہارا جوتا سلنے میں ابھی آدھا گھنٹہ لگے گا. اس پلپلے نے پھر چپل اٹھائے، پھر جوتے اٹھائے، پھر بابا کے پاس اگر کہا حضور اس موچی نے کہا ہے کہ آپ کے جوتے سلنے میں ابھی آدھا گھنٹہ لگے گا. تو بزرگ نے کہا، اے نوجوان جا اسی موچی کے پاس اور جا کر اسے کہو کتب ہو کے اتنا جلدی کام نہیں کر سکتے ہو. جاؤ موچی کے پاس اور موچی سے جا کر کہو
کہ تم نے کہا ہے کہ چپل سینے میں آدھا گھنٹے کا وقت لگے گا، جاؤ ان کے پاس اور جا کر کہو کہ وقت کے کتب ہو کے اتنا جلدی کام نہیں کر سکتے ہو۔ پلپلے نے چپل پھر اٹھائے، گیا موچی کے پاس اور جا کر کہا کہ اسی بابا نے کہا ہے کہ کتب ہو کے اتنا جلدی کام نہیں کر سکتے ہو۔ تو اسی موچی نے کہا، اے نوجوان، جاؤ اسی بابا کے پاس اور جا کر کہہ دو خواجہ ہو کر انتظار نہیں کر سکتے ہو۔ جاؤ ان کے پاس، جاؤ چپل اٹھاؤ اور جاؤ اسی بابا کے پاس اور بابا سے جا کر کہہ دو کہ خواجہ ہو کر، اللہ اکبر، خواجہ جسے چاہیں اپنا دیدار بھی کرا دیتے ہیں۔ کہا جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ خواجہ ہو کر انتظار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس نے جوتے اٹھائے، قریب آیا تو کیا دیکھا؟ نہ بابا موجود ہے۔ پھر جوتے اٹھا کر قریب آیا تو کیا دیکھا؟ نہ موچی موجود ہے۔ دل کی دنیا بدلی، نہ بابا موجود ہے نہ موچی موجود ہے، دل کی دنیا بدلی۔ چپل کو وہیں رکھا۔ اب غریب نواز کے آستانہ میں بلند دروازے سے اندر آیا۔ جیسے ہی اندر آیا، تینوں دوست باہر آ رہے تھے اور وہ اندر آ رہا تھا۔ دوست باہر آ رہے تھے اور وہ اندر آ رہا تھا۔ تینوں دوستوں نے کہا، کہاں او دوست ہمارے، کہاں؟ کہا تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، اب تو زندگی کٹے گی تو غریب نواز کے آستانے پہ کٹے گی۔ اب زندگی کٹے گی تو غریب نواز کے آستانے پر کٹے گی۔ پھر وہاں آیا اور غریب نواز کے آستانے پر اس نے توبہ کی اور اس نے ہمیشہ کے لیے وعدہ کر لیا کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رہے گا غریب نواز کے آستانے پہ جھاڑو لگاتا رہوں گا۔ یہ غریب نواز کا آستانہ ہے۔ کل بھی لوگوں کو ملتا تھا، آج بھی ملتا۔ غریب نواز کل بھی غریب نواز تھے، آج بھی غریب نواز ہے اور صبح قیامت تک غریب نواز رہیں گے۔ ملتا سب کو ہے، لیکن آج ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، حضرت ہر چھٹی میں جاتا ہوں لیکن کام ہوتا نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ اور جا کر دوا لے کر آؤ اور دوا لینے کے بعد دوا کو سائڈ باکس پہ رکھ دو، کھاؤ مت۔ پھر کیا ڈاکٹر کے پاس جا کر کہو کہ ڈاکٹر صاحب دوا تو لی، اثر نہیں ہوا، وہ تمہیں بے ہوش ہونے کا انجیکشن لگا دے گا۔ کیا دوا لے کے جاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ غریب نواز کے آستانے پر ہم جائیں، ہر چھٹی میں جانے والے لوگ جاتے ہیں، جانا چاہیے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، لیکن یاد رکھنا غریب نواز کے آستانے پر جانے سے پہلے ماں باپ کے پاس بھی آنا۔ ایسا نہ ہو کہ غریب نواز کے آستانے پر ہر چھٹی میں جاتے ہوں اور ماں بیچاری یہاں سسک رہی ہو، باپ بیچارہ یہاں پر سسک رہا ہو اور بیٹا غریب نواز کے آستانے پر جا رہا ہو، تو یاد رکھنا غریب نواز خوش نہیں ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ اچھا، غریب نواز کے آستانے پر ہم جائیں، ہر چھٹی میں جائیں اور ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھیں، بازاروں میں گھومتے رہیں، خریدی پر شاپنگ کرتے رہیں، بچے کے لیے یہ لینا ہے، لڑکی کے لیے یہ لینا ہے، بیوی کے لیے یہ لینا ہے۔ اگر وہاں بھی تم جا کر گھوم ہی رہے ہو، شاپنگ ہی کر رہے ہو، تو پھر بتاؤ غریب نواز تمہیں عطا فرمائیں گے؟ اس لیے یاد رکھنا غریب نواز کے آستانے پر جاتے ہو تو کم سے کم چھٹی میں جب جاتے ہو تو اس ٹائم تو نماز پڑھو۔ اگر ہم صحیح معنوں میں غریب نواز کی بتا ہوئی باتوں پر آ جائیں گے تو ضرورت بھی نہیں کہ ہمیں وہاں جانا پڑے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو کوئی جو آہ کرے دل سے، بندے کے دل سے جب آہ نکلتی ہے اللہ والے ضرور مدد کرتے ہیں۔ اور اگر تم نے عبادت نہ کی، شریعت کے خلاف کام کیے، اور اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہر چھٹی میں جاتا ہوں میرا کام نہیں بنتا، تو یاد رکھنا اللہ والوں کے آستانے پر جا کر گناہ کرو گے، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ والوں کے آستانے پہ جاؤ، لیکن اللہ والوں کے آستانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکاؤ اور غریب نواز کے آستانے پر جاؤ اور ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے اگر تم نے شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے غریب نواز کے آستانے سے دعا مانگی، مزار سے بعد میں نکلو گے، اللہ تمہاری دعا پہلے قبول کر لے گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور غریب نواز کے فیضان سے اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔